अस्सलाम दोस्तों, मैं इस वक्त से रवाना हो रहा हूँ पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल। घर से निकल रहा हूँ और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में आज प्यामे पाकिस्तान की मीटिंग है। अगस्त के महीने के हवाले से 14 अगस्त के हवाले से मीटिंग क्या है ये हम आपको रास्ते में बताते हैं। अभी रवानगी का सफ़र है और इस रवानगी के सफ़र में आप हमारे साथ रहिएगा, कुछ नज़ारे भी दिखेंगे। आज फिर कराची का मौसम बहुत ही खूबसूरत है। जनाब, हमारी रवानगी है और इस रवानगी में कुछ बातें आपसे करना बहुत ज़रूरी है। वो ये हैं कि प्यामे पाकिस्तान का आज का जो हमारा प्रोग्राम या हमारी आज की मीटिंग है, उस मीटिंग में हम शरीक होंगे वो लाएअमल तैयार करने के लिए कि जिसके तहत हमें इस माह अगस्त में या इसके बाद कुछ प्रोग्राम्स करने हैं। और जनाब ये है, आप देखिएगा, ये वो मॉस्क है, ग्रैंड मॉस्क, जो अब से कुछ अरसे के बाद इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग होनी है। और क्या खूबसूरत और वसी और अरीज़ मस्जिद है। इस वसी और अरीज़ मस्जिद में लाखों लोगों के हवाले से कहा गया कि उनकी गुंजाइश है नमाज की। और आप देखिए ना, ग्रीनरी कितनी है, बारिश का मौसम है, अभी भी बूंदाबांदी तो हो ही रही है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये माहौल गीला गीला सा है। तो ये जो ग्रैंड मॉस्क है, इसमें कहा गया कि 10 लाख लोगों की गुंजाइश है। 10 लाख लोगों की जो गुंजाइश वाली मस्जिद तैयार हो रही है। जिस दिन इसकी ओपनिंग होगी और जिस दिन इसकी लाइटिंग होगी, उस दिन देखने वाला मंजर होगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर से भी लोग आएंगे, जितने इस मस्जिद को देखने और यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। तो जनाब, बात यह है कि प्यामे पाकिस्तान एक गैर सियासी और एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जो सिर्फ पाकिस्तानियत के नाम पर कायम किया गया है। आप प्यामे पाकिस्तान के प्रोग्रामों में सिर्फ पाकिस्तान का झंडा उठाकर आ जाइए, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करने के लिए। और आपका सियासी नज़रिया कुछ भी है, आपका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से है, तमाम सियासी लोग हमारे अपने हैं, पाकिस्तानी हैं, सियासी जमातें हमारी पाकिस्तान की हैं। हमारी जो आपसे दरख्वास्त है वो सिर्फ ये है कि जब आप प्यामे पाकिस्तान के किसी प्रोग्राम में आएँ तो पाकिस्तान का परचम उठा के पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करने आएँ। क्योंकि सियासत है या इसके अलावा जो भी मामलात हैं वो तमाम के तमाम इस पाकिस्तान के बलबूते पर ही है। ये पाकिस्तान है तो हमारी मोहब्बत है और हमारा ताल्लुक़ इस पाकिस्तानियत के हवाले से कायम है। और अब 14 अगस्त आने वाला है, अगस्त का महीना है। इस अगस्त के महीने में 11 अगस्त को जो है वो परचम कुशाई होती है, क्योंकि पाकिस्तान का परचम जो है वो 11 अगस्त 1947 को अप्रूव हुआ था। और इसके बाद पाकिस्तान 14 अगस्त को, जैसे कि आप और हम सब जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी वजूद में आया। तो अगस्त के महीने में पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानियत के हवाले से तकालीफ का इत्तेफाक है, ताकि हम अपनी नौजवान नस्ल को इस पाकिस्तान से मोहब्बत का पैगाम दे सकें, हम पाकिस्तान की मोहब्बत और पाकिस्तान की अहमियत को बता सकें। और यही मकसद है। इसी मकसद के तहत कुछ दोस्त आज यकजा हुए हैं। और जो दोस्त यकजा हुए हैं वो सिर्फ प्रोग्राम्स और आगे के लाएअमल को तरतीब देने के लिए यकजा हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मामला जो है वो फिर आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ शामिल होते हैं, पाकिस्तानी शामिल होते हैं पाकिस्तान से मोहब्बत करने के लिए। क्योंकि हमारा कोई भी मकसद जो है वो ये नहीं है कि हम सियासी मकासद हासिल कर सकें और सियासी मकासद के लिए हम जो है किसी को प्रमोट करें या अपना खुद प्रमोशन करें। साथ साथ ये नज़ारे भी देखते रहिए आप, बारिश और बारिश के बाद के मामलात आपके सामने हैं। रोड साफ़ सुथरे हैं और खूबसूरती मौजूद है। और कराची का मौसम गुज़श्ता कुछ दिनों से बहुत अच्छा है। हम ये कहते हैं कि ये जो मौसम है ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि हल्की बूंदाबांदी होती है, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। और वो जो हब्स का आलम था, गर्मी थी, गर्मी तो इस मरतबा 57-58 तक जो है वो महसूस की गई ह्यूमिडिटी की वजह से, क्योंकि साहिल समंदर पर कराची का शहर आबाद है और इसकी वजह से ह्यूमिडिटी बहुत होती है, हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है और फिर गर्मी की जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है।
حرارت ہوتا ہے اور فیلنگ جو 50s میں ہوتی ہے. تو اس مرتبہ تو بڑے ریکارڈ ٹوٹے ہیں اور لاہور کی بارشیں جو ہے وہ 44 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد کی مزید بارشوں سے پتہ نہیں اور کتنے سالوں کا ریکارڈ ٹوٹے. لیکن یہ کہ اس مرتبہ ملک میں بارشیں بھی بہت ہو رہی ہیں اور اس مرتبہ ملک میں گرمی بہت شدید پڑی ہے. جناب ہم کراچی شہر میں موجود ہیں, گلشن اقبال میں. یہ بیت المکرم مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے, کھجور کے درختوں کے پیچھے آپ کو مینار نظر آ رہا ہے اور بڑا ٹریفک جام. بڑی دیر میں پہنچا ہوں میں یہاں تک. وہاں مجھے پہنچتا تھا 5 بجے, لیکن دیکھیے کہ ہم پہنچتے پہنچتے خاصا لیٹ ہوئے. بیت المکرم مسجد آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں میں. ماشاءاللہ بڑی مسجد ہے, خوبصورت مسجد ہے. تو جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بارش نہیں ہے. جہاں سے میں آ رہا ہوں وہ بھی کراچی کا حصہ ہے. وہاں نہ صرف بارش تھی, کل بارش ہوئی اور رات بھر بارش رہی. صبح تو بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی بارش ہو رہی تھی. ابھی بھی ہم آئے تو آپ نے دیکھا کہ بارش تھی, لیکن یہاں تو سب سوکھا سوکھا ہے. تو فائنلی جناب ہمارے یہ دوست ہیں نعیم قریشی صاحب, ہم نے ان کو پک کر لیا ہے شہر کراچی میں. آج بلا کا ٹریفک جام تھا اور نعیم صاحب کو لے کے پھر وہی سفر ہے آرٹس کونسل کا. آج ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں اور بہرحال یہ ہے کہ انشاءاللہ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد معاملات کو صحیح کرتے ہیں. 5 بجے میٹنگ کا ٹائم تھا لیکن 6 بجنے والے ہیں. آج ٹریفک بہت جام ملا ہے اور ہم لیٹ ہو گئے. بہرحال سفر جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے. اور یہ دیکھیں جی ٹریفک اپنی مرضی سے چل رہا ہے, ٹریفک اپنی مرضی سے چل رہا ہے. یہ دیکھیے آپ, اور وہ ٹریفک پولیس کے اہلکار آپ کو نظر آئیں گے, وہ موبائل پہ لگے, وہ بیٹھے بھی دونوں دیکھ رہے ہیں آپ, وہ دونوں موبائل پہ لگے. ٹریفک اپنی مرضی سے چل رہا ہے. اللہ بادشاہ. تو فائنلی ہم آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی پہنچ گئے ہیں. آپ دیکھیں رش آج بھی ہے اور ایونٹس مستقل ہوتے رہتے ہیں آرٹس کونسل میں. تو یہ ہم پہنچ گئے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے گیٹ پر. تو بتائیں کہ چلو اتنی بڑی جگہ تو ہے نا, اتنی ساری جگہ سائڈ میں لو سیدھا. جگہ واقعی نہیں. یہ بات اس سے پہلے میٹنگ جو ہوئی تھی اس سے پہلے کی جو کیبنٹ تھی اتنی ایکٹیو نہیں تھی. ایک کیبنٹ تو وہ تھی جو کہ قیام پاکستان جب بنا ہے تو اس وقت قائم کی. اس کے بعد اس کیبنٹ کے جو آفس بیرر تھے ان میں سے 80% یا 60% لوگ ایسے تھے جو اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے, جس میں دوسری ہاں ریوائو یہی چاہیے. اس کو تھوڑا سا وقت دیجیے سر, اب تھوڑا سا وقت. اب ایک ہے نا ایک چیز آرگنائزر میرے پاس جو ہے آرگنائزر سب کچھ ہے. تو اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ فائنینشلی جو ہے وہ ہم پروگرام کس طرح سے کریں گے. یہ بات یہاں طے ہو جانی چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہم وہاں وہ بات کر چکے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات یہاں کلیئر اچھا. اقبال یوسف صاحب چیئرمین ہیں پیام پاکستان کے. الحمدللہ 2 دفعہ حکومت میں بھی شامل رہے, ایک دفعہ ایڈوائزر رہے سندھ گورنمنٹ کے اور ایک دفعہ مشیر بھی رہے وزیر اعلیٰ سندھ کے. آپ کا سیاسی کیریئر بھی ہے لیکن آپ 96 سے سماجیات کی طرف آئے ہیں, پاکستانیت کی طرف آئے ہیں اور پیام پاکستان کو آرگنائز کرنے میں, اس کو بنانے میں, اس کی ایکٹیویٹیز میں اقبال بھائی کا بہت کنٹریبیوشن ہے. اس موقع پھر ریوائول کے لیے اقبال بھائی نے یہاں سب کو مدعو کیا. اقبال بھائی کیا فرمائیں؟ دراصل آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے 50ویں یوم آزادی کے موقع پر قیام پاکستان کے نام سے کراچی کی گیٹ سے زیادہ تنظیموں کا یہ فورم تشکیل کیا تھا اور یہ گزشتہ اور اس موقع پر ہم نے یہ سب سے بڑا ہمارا پروگرام تھا. یہ
کہ پاکستان کا سب قومی ہلال پرچم 11 اگست 1947 کو شہید مرزا لیاقت علی خان نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں جو آج اسمبلی کی عمارت ہے اس میں پہلی مرتبہ پاکستان کا پرچم انٹروڈیوس کرایا ہے۔ ہم اس حوالے سے ہر سال 11 اگست کو یوم پرچم پاکستان کے نام سے تقریب کرتے ہیں۔ دراصل یہ یوم تجدید عہد ہے، اور عہد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، اور اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ اس نعرے کو لے کے ہم گزشتہ 26 سالوں سے ہر سال 11 اگست کو یوم تجدید عہد مناتے ہیں، اور اس سال بھی انشاءاللہ 11 اگست کو ہم یہ تقریب منانے جا رہے ہیں، اور اس کی ضرورت آج اس زمانے میں بھی تھی، ہر دور میں رہی ہے اتحاد کی ضرورت۔ ہمارا مشن پروموٹ لیجیے جناب، یہ ایک فائنلی کراچی بھی بارش ہوئی ہے۔ ہم اس وقت کہہ رہے تھے کہ بارش نہیں ہے، اور یہ دیکھیں حالت یہ کہ گاڑیاں بند ہو گئی ہیں، دھکے سے چل رہی ہیں، وہی حالت ہے کہ پانی پانی ہو گیا۔ تھوڑی سی بارش ابھی بھی ہو رہی ہے، آپ گاڑی کے شیشے میں دیکھیں، اور یہ رکتی ہے ہوتی ہے، لیکن اتنی بارش نہیں ہوئی۔ جہاں سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا اس علاقے میں کل سے بارش تھی، شدید بارش تھی، لیکن وہاں آپ کو پانی نظر نہیں آیا ہوگا۔ یہاں پر پانی ہے، اور بہرحال کراچی میں بارش ہوئی ہے۔ موسم کراچی کا بڑا اچھا ہو گیا، 3 دن سے کراچی میں جو ہے وہ معاملات ذرا اچھے ہیں۔ تو واپسی کا سفر ہے، اور اس واپسی کے سفر میں بارش، پانی اور وہی حالات جو ہوتے ہیں آگے بھی چلیں گے انشاءاللہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ فائنلی اب گھر کی طرف آ گئے ہیں۔ اب یہاں بارش ہوتی ہے تو وہاں بارش نہیں ہوتی، وہاں بارش ہوتی ہے تو یہاں تھم جاتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بالکل آپ کو روڈ جو ہے وہ بالکل خشک سوکھے ہوئے، کہیں آپ کو پانی نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے کہیں جل تھل ہو جاتی ہے، اور کہیں اس حد تک آپ کو سسٹم نظر آتا ہے۔ اس پر پھر کبھی کسی اور ولاگ میں بات کریں گے، لیکن ابھی یہ ہے کہ میں اس وقت لیٹ اس لیے ہوا کہ آپ یقین کیجئے گا کہ میں ایک جگہ گاڑی سمیت پانی میں پھنس گیا تھا، اور ٹریفک بلا کا جام تھا، تو مجھے 2 گھنٹے لگے اس پانی اور اس ٹریفک سے نکلنے میں۔ بڑی مشکل تھی، صرف میں نہیں اور بھی بہت سارے لوگ مشکل کا سامنا کر رہے تھے، لیکن بہرحال وہ جو مشکل وقت تھا وہ گزار کے، اور ہم اب یہاں آ گئے جہاں بڑا پیسفل ماحول ہے، اور یہااں لوگ بارش سے انجوائے کرتے ہیں۔ تو جناب ہم فائنلی گھر پہنچ گئے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو بتایا تھے کراچی کی بارش جو ہے اس کا شکار ہونے کے بعد خاصا ہم نے وقت بھی ضائع کیا، اور تھوڑی سی کوفت کا شکار بھی ہوئے۔ لیکن آج پیام پاکستان کی جو ہماری میٹنگ تھی، جن مقاصد کے تحت تھی، ان مقاصد کے تحت گفتگو ہوئی، اور بہت اچھے طریقے سے میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ چھٹی کا دن تھا، کچھ لوگ آئے کچھ لوگ نہیں آئے، لیکن آگے کے پروگرامز ہیں وہ طے ہوئے، اور انشاءاللہ اگلے کسی ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ کراچی سے باہر بھی کچھ اسائنمنٹ کے سلسلے میں جو ہے وہ کل پرسوں میں نکلنا ہے، تو وہاں بھی آپ اور ہم ساتھ رہیں گے۔ یہاں پر یہ ولاگ مکمل ہوتا ہے، گھر آ گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ ہاں ایک بات اور، وہ یہ ہے درخواست آپ سے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ہمبل ریکویسٹ یہ کہ سبسکرائب ضرور کیجئے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔